الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ذوالحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. آنے والا جمعہ یہ اس کی پہلی تاریخ ہوگی. اللہ تعالی نے ذوالحج کے ان ایام کو بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، تو ان ایام کی فضیلت کے حصول کے لیے ابھی سے ذہن بھی ہو، دعا بھی ہو اور تیاری بھی ہو اور عزم بھی ہو کہ انشاءاللہ ان ایام کی فضیلت کو ہم حاصل کریں گے. اللہ تعالی نے ان ایام کو مبارک بنایا ہے. ان ایام میں ہونے والے اعمال کو بھی مبارک بنایا ہے. احادیث میں تو بڑی تفصیلات آتی ہیں، مگر ظاہر ہے کہ ان میں سے کچھ باتیں ہی عرض ہو سکیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحج کے ان ایام کے متعلق فرمایا کہ ان ایام میں عمل صالح، نیک عمل اللہ تعالی کو اتنے محبوب ہیں کہ کسی اور دن میں وہ عمل صالح اتنے زیادہ محبوب نہیں ہے. یہاں تک کہ اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ اور ایام میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ان ایام میں عمل صالح سے زیادہ محبوب نہیں. جہاد کتنا عمل افضل ہے، کتنا محبوب عمل ہے. اصل میں ان ایام کی اہمیت کو بہت سمجھایا گیا. کیوں سمجھایا گیا؟ تاکہ میں اور آپ اس میں عمل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ہمارے عمل کی ترغیب کے لیے، تاکہ ہم عمل کریں. اسی لیے ان باتوں کو سن کر اپنے اندر عمل کی بات آئے. کتنی قدر رغبت ترغیب دی گئی، کتنی فضیلت بیان کی گئی، پھر بھی ہم اپنا ذہن نہ بنائیں تو اپنی حالت کی ابتری کو سمجھیں. ہم ان ایام میں یہاں تک کہ علماء کرام کی یہ بحث شروع ہوئی کہ ان ایام میں عمل صالح رمضان کے
دینوں میں بھی عمل صالح سے زیادہ محبوب ہیں یا رمضان کے علاوہ بقیہ 11 مہینوں کے تقابل میں ان دنوں کے عمل صالح کو محبوب فرمایا؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں ان 10 دنوں کے عمل صالح رمضان کے آخری عشرہ کے دنوں سے بھی افضل ہے. پہلے 2 عشرے تو چھوڑو، آخری عشرہ رمضان کا بڑا افضل ہے. کیونکہ حدیث میں دن کی بات آئی تو انہیں دن فرمایا، ہاں آخری عشرہ کی راتیں افضل ہیں. حدیث میں دنوں کی بات آئی ہے. اللہ کو عمل صالح محبوب ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے ساتھ محبت کرنے والا دل عطا فرمائے. اگر ہمارا دل ایسا ہو تو ان دنوں میں عمل صالح کی ترغیب کے لیے یہ تنہا ایک جملہ کافی ہے کہ اللہ کو ان دنوں کے عمل صالح زیادہ محبوب ہے. اللہ کو محبوب. اب جب اللہ سے محبت ہوگی تو محبوب کی جو چیزیں محبوب ہیں وہ محبوب ہو جائیں گی. محبوب کو جو چیزیں محبوب ہیں وہ محبوب ہو جائیں گی. پھر اس کے آگے کوئی مشکل رکاوٹ نہ بنے گی کہ جی گرمی ہے، دن بڑے ہیں، روزے کی مشقت ہوتی ہے تو کیسے کروں. پھر یہ رکاوٹ نہیں ہوگی. پھر ایک اور بھی سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالی کو جو عمل محبوب ہیں، جب آدمی اللہ کے ان محبوب عملوں کو کرے گا تو وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. یہ دوسرے انداز کا، پہلے اور انداز، اب یہ ایک اور بات ہوئی. تو جو اللہ کو محبوب عمل ہیں وہ کر تاکہ تو بھی محبوب بن جائے. تو بھی محبوب بن جائے. اب دیکھو اس سے بڑی ترغیبیں اور کیا ہوں. ادھر کوئی جنت کی باتیں نہیں سنائی ہیں، اللہ کی محبت کی باتیں بتلائی ہیں. اللہ کی محبت کی باتیں جنت سے بڑھ کر ہیں. جب اللہ کی محبت ملے، محبوبیت ملے تو جنت تو ملے ہی ملے. عمل صالح اللہ کو کتنے محبوب ہیں. اس لیے ان دنوں میں بقیہ دنوں کے مقابلے میں اعمال زیادہ ہونے چاہیے. اللہ کو محبوب. ان دنوں کی نماز بقیہ دنوں کی نماز سے جدا شان رکھتی ہے. ان دنوں کے روزے اور دنوں کے روزوں سے جدا شان رکھتے ہیں. ان دنوں کی تلاوت اور دنوں کی تلاوت سے عالی مقام رکھے. ان دنوں کے اذکار بقیہ دنوں کے اذکار سے زیادہ فضیلت رکھے. کہ اللہ کو ان دنوں میں عمل صالح بہت محبوب ہے. اب اللہ نے یہ دن قریب میں عطا فرما دیے. ہم نے خود بھی سننا ہے اور سن کر اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دینی ہے. ان دنوں میں تھوڑا سا پیچھے ہاتھ بھی نیچے کرو. ان دنوں میں جتنے دن ہمارے مدرسے میں گزرے تو سبحان اللہ، جب بندہ اللہ کے لیے مسافری میں ہوتا ہے تو اللہ اعمال بھی زیادہ کرواتے. یہ بھی سمجھنے کی بات ہوتی ہے اور بندہ خود بھی فائدہ اٹھائے جب اللہ کے لیے نکلوں. مگر ان دنوں میں جو دن گھر میں گزرے ان کا کیسے کریں گے؟ وہاں گھر میں ماحول بنانا ہے، ان کو یہ فضیلت بتلانی ہے تاکہ وہ بھی جتنا زیادہ عمل کریں بہتر ہے. پھر جب کہیں پر عمل کا ماحول بنتا ہے تو عمل کرنے میں آسانی، ماحول
آدمی کے لیے عمل میں بڑا معاون اور بڑا داعی ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے. اس لیے تو نیک لوگوں کی صحبت کا بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھو. ولی اللہ کی صحبت سبحان اللہ ایک دن 1000 دنوں سے آگے بندے کو لے جائے. تو ماحول کی برکت ہے. آپ اپنے گھر کا بھی ماحول بنائیں. حدیث میں یہ تو ایک جدا بات تھی نا کہ عمل صالح اللہ کو ان میں کتنا محبوب ہے. وہ کوئی بھی عمل صالح ہو اللہ کو بہت محبوب ہے. پھر حدیث میں ان دنوں کے روزوں کی بات اللہ تعالی ایک دن کے ایک روزے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے. ایک دن کا روزہ پورے سال کا روزہ. اندازہ ہو گیا دن کتنا. ہم جب کوئی دن افضل ہوتا ہے اس کی عبادت کی افضلیت. یعنی بھائی یہ ایک دن 1000 دنوں کے برابر سال کے برابر 360 دنوں کے برابر ہو گیا روزے میں. کتنا بڑا عام دن ہوا. ہر دن 9 دن ہیں. 9 سال کے روزوں کا ثواب. اللہ تعالی کے لطف و کرم کو بھی دیکھیں اور اپنی کوتاہیوں کو بھی دیکھیں. اللہ تعالی ہمیں کتنا ثواب دیتے ہیں. دیکھیے آپ رمضان کے روزے رکھیں، شوال کے 6 روزے، پورے سال کے روزوں کا ثواب مل گیا. پھر ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں جدا، شوال کے پھر جدا 3 اور رکھیں. اس طرح ہر مہینے کے 3 روزوں پر اللہ مہینے کا ثواب دیں گے. یوں چلتے رہو تو پھر پورے سال کے روزوں کا مزید ثواب. 2 سال بن گئے. 1 سال وہ 6 شوال کی وجہ سے 6 روزے شوال کے، 1 ہر مہینے کے دن. پھر اب یہاں آ جائیں، بلکہ یہاں 8 دنوں کو جدا کریں. ہم ویسے 9 دنوں کی بات، 8 دنوں میں 8 سال کے روزوں کا ساتھ. 8 اور 2 کتنے بنے؟ 10 سال. بندہ اپنے نفلی روزوں کا بھی معمول بنائے، اسے فرضی روزوں میں نہیں رہنا. آپ کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں اور بقیہ زمانوں میں، آج کے زمانے میں بھی صلحاء کے ہاں نفلی روزوں کا معمول ہوتا ہے. شوال کے 6 روزے رکھیں گے، ذوالحج کے 9 رکھیں گے، محرم کا 9 10، ہر مہینے کے 3. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سوموار اور جمعرات، ہر سوموار اور جمعرات مہینے میں 8 یا 9 روزے ہو جاتے ہیں. کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو صوم داودی رکھتے ہیں، 1 دن چھوڑ کر 1 دن، 15 دن روزے. پوری زندگی، آدھی زندگی روزوں کے عمل میں گزر جائے. ایک ہے روزوں کا خود عمل، ایک ہے روزوں کا ثواب. اللہ تو بہت دیتے ہیں، کوئی ہے ذرا سی محنت کرنے والا. پھر حدیث ہے ان دنوں کے روزوں میں اللہ 1 روزے پر سال کے روزے کا ثواب عطا فرماتے. اور عرفہ 9 ذوالحج اللہ تعالی اس میں 1000 روزے کا ثواب عطا فرماتے. 1000 روزہ تقریباً 3 سال کے برابر. 1 سال 300، اسلامی سال 355 دنوں کے قریب قریب ہوتا ہے. 55 دنوں کے تو یہ کوئی 1065 دن بنتے. تو 1000 روزہ 3 سال کے برابر ہوا نہ ہوا. یہ عرفے کا روزہ ہے 9 ذوالحج. جب ہمارے یہاں 9 ذوالحج ہو، یہاں کے لحاظ سے پھر بات ہے. تو حدیث میں
اللہ تعالی ان دنوں میں ایک روزے پر ثواب دیتے ہیں سال کے برابر، اور ان راتوں میں اللہ تعالی قیام کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر عطا فرما دیتے. لیلۃ القدر جانتے ہو؟ اللہ تعالی وہاں ایک رات کا ثواب 1000 مہینے سے بھی اوپر عطا فرماتے ہیں. خیر من 1000 شہر. اب یہ 9 راتیں ہیں. قیام میں نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، دعائیں کریں، اعمال کریں، مطالعہ کریں، تکرار ہو، سبق ہو، یہ سارے امور ہیں. کتنے اہم دن، کتنی اہم راتیں، ان کو ضائع نہیں کرنا، ان کو قیمتی بنانا ہے. یہ ایام بڑے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ان ایام میں کیا برسات. دیکھو اب حج کا موسم شروع ہو گیا ہے. ذوالحج کے ان ایام میں کائنات میں دنیا کے افضل ترین مقام حرم مکہ، پھر حرم مدینہ میں لوگ کتنی تعداد میں، بالخصوص حرم مکہ میں ان دنوں میں کتنی تعداد وہ طواف میں، وہ عبادت میں، وہ مسجد حرام میں. اللہ کی رحمتوں کی کیا برسات. مگر ہر کوئی وہاں جا نہ سکے. اللہ ہر جا بھی اسی مناسبت سے فضیلتیں اور مقامات اور برکات عطا فرما دیے. کوئی دل چھوٹا کر کے نہ رہ جائے میں کیسے کروں، حج پہ تو جا نہیں سکا. ظاہر ساری دنیا تو نہیں جا سکے گی، خرچہ بھی بڑا، وہاں جگہ بھی اتنی بڑی نہیں ہے کہ سارے مسلمان پہنچے. اللہ نے یہاں بھی عطا فرما دی. گو ہر جگہ پر اسی کی مناسبت سے بات ہے. پھر عرفے کے روزے کی ایک اور شان فرمائے، جو عرفے کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. گزرے سال کے گناہ بھی، آنے والے سال کے، یعنی چھوٹے گناہ. بڑے گناہوں کے لیے تو توبہ کی بڑی ضرورت ہے، اللہ کے حضور ندامت کی بڑی ضرورت ہے، ان گناہوں پر آنسو بہانے کی ضرورت ہے. چھوٹے اب ایک دن کا روزہ، اس کے نفع کا پہلو یہ کہ 1000 روزے کے برابر، نقصان سے بچانے کا پہلو یہ 2 سال پے در پے گزرا آنے والا اللہ گناہ معاف فرما دے گے، یعنی چھوٹے گناہ. انشاءاللہ پورے 9 دنوں کے روزے کا ذہن بن جائے. ٹھیک ہے، اسے ذہن بنانا ہوتا ہے، ابھی سے بنانا، پوری تیاری، پوری ترتیب. گھر میں ہوں، وہاں پر ہوں، سفر میں ہوں، چھوڑنا نہیں. دن پھر کہاں آئیں گے یہ. پھر ان دنوں میں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے بکثرت پڑھنے کی ترغیب حدیث میں آئی ہے. تحلیل اور تکبیر، تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر. یہ ایام اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرنے کے، اس لیے ان دنوں میں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیحات کا معمول ہو. ان راتوں میں کچھ جاگنا، سب جاگیں تو سبحان اللہ. ابھی تو راتیں بھی چھوٹی ہیں، بڑی نہیں ہیں. لوگ تو 1-1 2-2 بجے تک بھی ویسے جاگتے رہتے ہیں، صبح کو اٹھ ہی نہ پاویں. کیا خیال ہے آپ کو؟ یہ جملہ بھی سمجھ آیا؟ اب 1-2 ہو جائیں گے تو باقی کتنا وقت بچے گا. لیکن جب تک پڑھائی ہمیں دن میں بھی پڑھائی کرنی ہوتی ہے. خیر یہ پڑھیں گے. پھر 9 ذوالحج کی صبح آئے گی. 9 ذوالحج کی صبح سے 13 ذوالحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد پھر تکبیرات، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا ہے. مردوں نے جہرن، عورتوں نے گھر میں آہستہ آہستہ. یہ پڑھنا مردوں پر بھی واجب، عورتوں پر بھی واجب ہے.
مرد تو مسجد میں پڑھیں، ایک پڑھے سب کو یاد آئے، عورتیں پڑھتی نہیں، ایک بیچاریوں کو پتہ نہیں، پتہ ہو تو پھر اکیلے پڑھیں، یاد کیسے آوے؟ یاد ہی نہیں آتا. یہ اور اہم دن یہ وہ دن ہیں جو دن باقاعدہ حج کے، وہاں حج ہو رہا ہوتا ہے، 9، 10، 11، 12، 13. آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ ان 5 دنوں میں یہاں اللہ کی بڑائیاں، سبحان اللہ، پوری دنیا میں بڑائیاں ہی بڑائیاں ہوں اللہ کی، وہاں حج اور پوری دنیا میں یہ تکبیرات. پھر ان ایام میں قربانی ہے، جو قربانی کرے چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن اور بال نہ لیوے، تاکہ کچھ شکل حالت احرام والی بن جائے. سبحان اللہ. یہاں بھی اللہ نے وہاں کی کچھ جھلکیاں، کچھ فضائل، کچھ مناظر عطا فرمائے. جیسے میں نے کہا وہاں 5 دنوں میں حج، یہاں تکبیرات. پھر وہاں پر قربانی، یہاں پر قربانی. اصل قربانی وہاں مینا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی دی تھی. یہ حج کی ایک ترتیب ہے. اللہ نے یہاں بھی عطا فرما دی. پوری دنیا میں میرے اللہ کی پھر مہمانی چلتی ہے. مہمانی، یہ قربانی مہمانی ہوتی ہے. آپ کہیں گے خرچ تو ہم خود کر رہے ہیں، کیسے مہمانی ہوئی؟ بھئی جو خرچ کر رہے ہو اس کا ثواب اللہ دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے. آپ صدقے کی بکری دو، اس کا اتنا ثواب نہیں. یہاں تو ثواب ملے گا، گوشت کا بھی ملے گا، خون کا بھی ملے گا، بالوں کا بھی ملے گا، سینگوں کا بھی ملے گا، کھروں کا بھی ملے گا. بھلا صدقے میں اتنا ملتا ہے؟ اس کے علاوہ پل صراط پر اللہ اسی قربانی کے جانور کو سواری بھی بنا دیں گے. صدقے کی بکری دو، خود کھا سکتے ہو، صدقے سے بندہ خود نہیں کھا سکتا ہے، نہ صدقے کی بکری سے، نہ صدقے کی دیگ سے. جتنی فاتحہ پڑھ پڑھ کے دم کرو، اپنے لیے حلال نہیں، لوگ حلال کروا لیتے. تو صدقے کی بکری، اس کا تو گوشت بھی اپنے لیے جائز نہیں ہوتا ہے. یہاں قربانی کی بکری ہے، ویسے تو کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے، مگر کوئی بات نہیں، بندہ ساری بھی کھا لے پرواہ نہیں ہے. ساری بھی کھا لے پرواہ نہیں ہے. دیکھو اللہ کی مہمانی ہے، ثواب جدا ملے گا، اتنا دیں گے کہ سبحان اللہ. کیا عجب منظر ہے پوری دنیا کا. اللہ کی، میرے اللہ کی ان دنوں میں کیا رحمتیں، کیا نعمتیں، کیا عظمتیں. پورے سال میں کسی اور موقع کے لیے کوئی مہمانی کا لفظ نہیں آیا. یہ ایسے افضل دن آنے والے ہیں بھائی. یہاں بھی دیکھ، وہاں حرم مکہ میں بھی دیکھ. کیسے دیکھے گا؟ اللہ لے جائیں وہاں دکھلائیں. آمین بھی کہو نا، دعا بھی کیا کرو اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی، اللہ لے جائے. کیا عجب عجب نعمتیں، کیا عجب دن، کیا اللہ کی بڑائی کے دن، کیا عظمتوں کے دن، کیا میرے اللہ کی مہمانی کے دن. اس کی رحمتوں کی برسات کتنی ہے. ان دنوں کو قیمتی بناؤ نا، ان دنوں کو قیمتی بناؤ. ذوالحج شروع ہو، ادھر سے روزے، ادھر سے رات کو عبادت، ادھر سے تکبیرات، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. پھر ان 5 دنوں کی بات، پھر اللہ قربانی کی ہمت دے میں قربانی کر. یکم ذوالحج چاند دکھنے سے ہی حالت احرام کے ایک عمل میں آ جا. نہ ناخن لے نہ بال لے، ایک عمل ہے، ایک چیز ہے بس. چلو کچھ مشابہت تو بنی نا. قربانی کس پہ واجب ہے؟ جو آدمی 52.5 تولے چاندی کے برابر زائد مالیت کا مالک ہو، اس کے اوپر قربانی واجب. اتنی چاندی کی قیمت معلوم کر لیں، مجھے متعین معلوم نہیں، اندازہ ہے کوئی 75,000 کے آنے تانے ہوگی، متعین معلوم نہیں ہے. اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہے، کسی عورت کے پاس اتنا سونا ہے، ابھی تو تقریباً آدھے تولے سے ذرا اوپر سے کام بن جائے.
اور ضرورت سے زائد چیزیں ہیں. یہ بڑا موبائل بھی ضرورت سے زائد، بلکہ چھوٹا بھی ضرورت سے زائد ہے، اس کی بھی مالیت ڈال. زائد زمینیں، کوئی ایک گھر سے زائد گھر ہے، قربانی واجب ہو جاتی ہے. پھر گھر میں باپ ہے، ہر چیز باپ کے ملک میں، اولاد کے ملک میں نہیں ہے، پھر قربانی نہیں ہے. اولاد کی ذاتی ملکیت جدا دیکھی جائے گی. ابا نہیں، کئی بھائی ہیں، سب کٹھے ہیں، تو پوری مالیت کو ان بھائیوں پر تقسیم کرو اور ہر بھائی کے حصے میں بقدر نصاب جو ابھی بتلایا میں نے مالیت ہو جائے، قربانی واجب ہو جائے گی. یہ عورتوں کے اوپر مردوں کے مقابلے میں قربانی جلدی واجب ہوتی ہے. ان کے پاس کچھ نہ کچھ سونا ہوتا ہے، پر کہیں کہ میں خود کیوں کروں، شوہر کرے، وہ کرتا نہیں، یہ کرتی نہیں ہے، فارغ ہے. بڑی تنبیہ ہے اس میں. اللہ تعالی ہمیں سارے اعمال نصیب فرمائے. ابھی ہے تو ایک ہفتہ دیر، جمعہ سے روزے شروع ہوں گے، اتنے تک ترغیبات بھول ہی نہ جائیں. مدرسے میں تو الحمدللہ انتظامیہ باقاعدہ نظام بناتی ہے، اور گھر میں بھی نظام بنانا ہے. اس لیے اگلے جمعہ سے مغرب کے بعد کے اعمال کی چھٹی ہے، کیونکہ روزہ ہوگا نا ساتھیوں کو. بلکہ مدرسے میں تعطیلات ہوں گی مکمل. 3 جمعات میں مغرب کے بعد کے بیان کی تعطیل ہے انشاءاللہ. بھائی، اعمال کی طرف توجہ لازمی رکھنی ہے. بس طبیعت بنا لینی ہے، ذہن بنانا ہے، آگے دعوت پھیلانی ہے. پھر ان ایام میں حج ہوتا ہے. اللہ تعالی نے حج کے لیے اوقات بھی متعین فرمائے ہیں، مقامات بھی متعین فرمائے ہیں. حج وہاں ہوتا ہے. اور حج کی فرضیت کا نصاب ہے کہ حدیث میں تو لفظ آتا ہے زاد اور سواری. زاد آنے جانے کا، کھانے پینے کا خرچہ، اور سواری. اس زمانے میں اونٹ ہوتی تھی، اب تو اونٹوں پہ آنا جانا ہے نہیں، ورنہ ابھی بھی ترتیب وہی ہے، یہاں سے اونٹوں پہ جا، یہاں سے اونٹوں پہ جا، اونٹوں. تو اب ترتیب اور ہے. پھر درمیان میں باہری جہاز بھی ہوتے تھے، اب حج کی وہ ترتیب بھی ختم. اب دوسرے جہاز، پھر ان کی قیمتیں، اور پھر حکومت کے ہاں ترتیب ہوتی ہے. اس دفعہ کوئی 8 لاکھ کے قریب، اور پرائیویٹ والوں نے اپنی کمائی، حج کو بھی کمائی بنائے انہوں نے. 10 لاکھ، 11 لاکھ، 12 لاکھ، 15 لاکھ تک. تو بہرحال حج کے لیے جتنی رقم ہے، اگر کسی کے پاس اتنی زائد مالیت ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. زائد مالیت، پھر وہی ترتیب، اتنی رقم ہو، سونا ہو، چاندی ہو، اور زمین ضرورت سے اوپر. ضرورت سے مراد اتنی زمین آمدن آتی ہے جس میں گھر کا گزارا بنیادی چلے. اس کے بعد ایک جریب بیچ دوں. جریب بھی 10 لاکھ میں ہمارے ہاں کم از کم بکے گا، دیہاتوں میں 15 لاکھ تک بھی جریب چل رہا ہے. شہر میں ہو تو کہیں وہ ایک ملہ 5 لاکھ، 2 ملے 10 لاکھ، کہیں اس سے بھی اوپر کی بات ہوتی ہے. عورت ہے، اس کے پاس زیور ہے. اب عورت کا زیور ہو 6 تولے تو 9 لاکھ کی تو مالیت تقریباً بنے گی. حج تو فرض ہوگا. پھر کہے گی میں خود سونا کیوں بیچوں، زیور کیوں بیچوں؟ نہیں بیچے گی. شوہر کروائے، شوہر کرواتا ہی نہیں، خود تو کرے. حج فرض ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں حج فرض ہے، کرن شوق ہی نہیں ہے. شوقی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں مالیت اتنی نہیں، لیکن اس پر روتے ہیں کہ کب جائیں حج پر یا عمرے پر. ایک دفعہ اللہ کا گھر دیکھ تو آئے نا، روتے ہیں. وہ ان کے پاس ہے، جاتے نہیں.
اللہ ان کو رونے والی نعمت عطا فرما دے. اس پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں, اس پر بھی عطا فرما, مانگنے پر بھی رونے پر بھی. حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی مالے کو زاد خرچے کا یعنی آنے جانے کے کھانے پینے کے خرچے کا اور سواری کا جو اسے بیت اللہ تک پہنچائیں پھر حج نہ کرے, اس کے لیے وعید کا انداز ہے وہ یہودی ہو کر یا نصرانی ہو کر مرے. یعنی اگر یہودیت و نصرانیت کو قبول کر کے مرے تو مزید اس کو کوئی نقصان نہیں, محض حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کرنے پر اتنا بڑا نقصان ہے. حج نہ کرنے پر وعید یہودیت, اور میں مزید عذر بھی آئے, کوئی حاجت ضروریہ, حاجت ضروریہ یعنی کہ فلاں اور کوئی نہ, حاجت ضروریہ. دوسری بیماری جو حج سے روکے. تیسرا کہ حاکم روکے. اگر یہ چیزیں نہیں, حج نہیں کرتا, مر گیا, یہودی اور نصرانی ہو کر کے مرا. حدیث کی تشریح کا خلاصہ بتلا رہا ہوں. کتنی بڑی وعید آئی, لوگوں کو پرواہ تک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم حج نصیب فرمائے. اس کا بھی انتظار نہ کرنا کہ حج فرض ہو پھر کروں نا, پہلے اللہ سے مانگ, اللہ دے دے, کہیں سے کوئی انتظام کر ہی دے. میں تو ہوں مسکین سا بندہ, فقیر سا بندہ, انتظام اللہ کے ہاں بھلا کوئی مشکل ہے؟ اس کے ہاں کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. دیکھو مشکلات بھی ہوتے ہیں. 2 سال کورونا رہا, پوری دنیا سے حج نہ رہا, ساری دنیا سے ساری پابندیاں ہٹی, حج کی نہ ہٹ سکی تھی. اب پھر حج کھلا, الحمدللہ 10 لاکھ کی انہیں ترغیب بنا دی, پھر بھی حج محدود ہے. اس سے زیادہ کی ترتیب ہوتی, اللہ اور کھول دیں. افغانستان والوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں, ان بیچاروں کے لیے دعا تو فرمایا کریں آپ. ابھی ان کے ہاں ایک زلزلہ آیا, اللہ نے رحمت فرمائی, بڑے نقصان سے بچے. زیادہ سے زیادہ 2000 کا نقصان ہوا افراد کا. بہرحال نقصان تو ہے نا, مالی نقصان بھی بڑا ہوا. اللہ ان کے لیے سب انتظام فرماوے, ان کے اموات کو شہادت, ان کے اموات کو شہداء کا مرتبہ اللہ عطا فرمائے. بیماروں کا علاج کرے. غریبی انتظامات بھی نہیں, پوری دنیا نے پابندیاں لگا رکھی ہیں. امریکہ کا دل ابھی تک, یہ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں کافر, ورنہ کوئی کسی پر ظلم کرے کوئی رحم تو آوے نا. کم از کم 20 سال تک اس نے ظلم کیا, ستم ڈھائے, دل نہیں بھرا. پابندیاں پابندیاں پوری دنیا سے الگ تھلگ کر دیا. آپ کبھی سوچتے ہو ایک دنیا, ایک کفر دنیا, یورپ, امریکہ وغیرہ, یہ سب دنیا کفر ملتوں واحدہ مل کر ایک ایسا انہوں نے ایک نظام بنایا معیشت کا, ان چیزوں کا, پورے اسلامی ممالک کو ایسے ایسے پنجے میں رکھا ہوا ہے. کسی اسلامی ملک کو جرأت نہیں ہے کہ افغانستان کی علماء کی حکومت کو تسلیم کریں. جرأت, ڈرتے ہیں ان سے. ہم ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں 60 سے اوپر اسلامی ملک ہیں, ایسے چکر حکمران ایسے رکھے ہیں جو ان کے پٹھو بنے ہوئے, سارے کے سارے. ان کی مرضی کے بغیر نہیں چلتے. تمام قوتیں انہوں نے ایسے اپنے قابو میں کر رکھی ہیں. نظام معاش وغیرہ قابو کر, وہاں پر پابندیاں ہیں, ہے نا آپ کو پتا, پابندیاں. بات کیا ہے, اتنا ظلم ڈھایا, ستم, پھر بھی ہماری مانو. اچھا جی آپ کی کیا مانے؟ خلاصہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دو, یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑ دو. یہ نظام ہو, مرد عورتیں آزاد, نوکریاں,
پڑھائیاں، سکول، کالج، فلاں اور فلاں، نہیں تو کچھ نہیں ملے گا. انہوں نے کہا کچھ ملے نہ ملے اللہ کو تو نہیں چھوڑنا نا. یہ 20 سال تک شہادتیں انہی چیزوں کے لیے تو نہیں ہوئی تھی نا. اب بڑی پیچیدگی ایک آئی ہوئی ہے. وہاں پر افغانستان میں حاجیوں کے لیے حکومت سعودیہ کی طرف سے کوئی 12,000 کی منظوری ہے. وہاں 12,000 کے قریب لوگوں نے پیسے جمع کر کے بھر بھی دیے، مگر صرف 2 جہاز جا سکیں 800 کے قریب، باقی 12,000 رک گئے. عالمی پابندیوں کا ایک ایسا انہوں نے جال بچھایا ہے کہ یہ رقمیں جو وہاں کے خرچے کی بین الاقوامی بینکوں میں جمع ہوں، بین الاقوامی جو یہاں افغانستان میں بھی کام کرے وہاں بھی، اب وہ بین الاقوامی بینکوں کی تو پابندی ہے. بات نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ اسی طرح اور مشکلات، آپ ان کے لیے دعا تو فرماویں. پتہ نہیں کتنی آس سے انہوں نے رقمیں جمع کی ہوں گی، کتنی آس لگائے بیٹھے ہوں گے. یہ تو وہ آس ہے کہ ٹوٹ جائے تو بندہ بکھر جائے. اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی اہمیت کا اندازہ اس سے، چاند کو اشارہ فرماویں 2 ٹکڑے ہو جاویں، مجھے اور آپ کو حکم کریں، آدمی سوچے عمل نہ کروں تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کے اشارے پر ہم ٹکڑے ہو جائیں. خیر، دعا فرماویں گے ان کے لیے انشاءاللہ. اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، اللہ ہم سب کو بھی حج مبرور نصیب فرماویں، عمرہ متقبلہ نصیب فرماویں. پھر ایک ہوتا ہے حج فرض، پھر ایک حج نفلی بھی ہوتا ہے. حج نفلی کی بھی ترغیب ہے، عمرے کی بھی ترغیب ہے. شوافے وغیرہ کے ہاں تو عمرہ واجب ہے، ہمارے ہاں عمرہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقلاً عمروں کے سفر فرمائے، مستقلاً فرمائے. تو عمرہ ان کے ہاں واجب، ہمارے یہاں سنت ہے. حج نفلی بھی کرنی، اس کی بھی ترغیب ہے. دیکھو ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی بن گئی. اللہ فرماتے ان عبدا، ایک بندہ ہے جس کو میں نے جسمانی صحت عطا کی اور میں نے اسے رزق کی وسعت دی. 2 چیزیں ہوتی ہیں، جسمانی صحت. اگر یہ آدمی میرے پاس 4 سالوں میں نہ آیا تو وہ محروم ہے. ایک حدیث میں یوں آیا 5 سال، کسی کے لیے 4 سال، کسی کے لیے 5 سال. لوگ مختلف ہوتے ہیں نا، اسی لیے 2 عدوں میں تعارض نہیں ہے. اس میں علم یفد الی، اگر میرے پاس وفد بنا کے نہ آیا. وفد بھائی اللہ کی حج اور عمرہ کرنے والا، یہ اللہ کی طرف جانے والا وفد ہوتا ہے. وفد کہتے ہیں بادشاہوں کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے جانے والے مہمان. ایک ہوتے ہیں بادشاہوں کی طرف جانے والے وفود، ایک ہے میرے اللہ کی طرف جانے والے وفود. وہ 3 ہیں، حجاج، معتمرین اور مجاہدین. فضیلت تو حج کی بڑی ہے، وہ مقصود مکمل بیان کرنا نہیں. آج کچھ تذکرے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی رغبت پیدا ہو. اندازہ ہوا نا، اس میں ایک حج کی بات آتی ہے، میرے پاس نہ آیا. عمرے کی بھی آتی ہے. حج کی ہو تو ہر صاحب وسعت کے لیے ہے، ہر 4 سال میں حج کے لیے جائے. ہر لفظ ہے ہر 4 سال، ایک بھی ہر 5 سال. صحت بھی ہو، وسعت بھی ہو، 2 چیزیں. حج نفلی کی بات آ گئی پیچھے، حج نفلی کی بات بھی آ گئی. اور ایک آسانی یہ ہوئی، اگر کوئی آدمی عمرے کے لیے چلا جائے تو پھر بھی یہ بات. اب یہ جو لفظ آیا لمحروم، اس کا معنی ہے بہت ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا. وہ بھلائیوں سے محروم کے لیے
اللہ تعالی نے لفظ مطلق بولا محروم، یہ قید اللہ نے نہیں لگائی، تشریعات میں قیودات ہوتی ہیں. محروم ہے، اتنی بات، محروم ہے وہ. مانا ہے خیر کثیر سے محروم ہے. بہت ساری بھلائیاں ہوتی ہیں جو وہاں ملتی ہیں یہاں نہیں ملتی ہیں. ہے آپ کو پتا؟ وہاں ملتی ہیں یہاں نہیں ملتی ہیں. وہ حج میں ملتی ہیں، وہ مینا میں ملتی ہیں، وہ مزدلفہ میں ملتی ہیں، وہ عرفہ میں ملتی ہیں، وہ طواف میں ملتی ہیں، وہ بیت اللہ کے ہاں ملتی ہیں. اللہ وہاں دیتے ہیں وہ اور چیزیں. اب دل چاہے وہاں جانے کو نہ چاہے، عمرے کے لیے بندہ جاوے، عمرے کا خرچہ کچھ کم ہوتا ہے، پیسہ جوڑنا شروع کرے، اللہ سے مانگنا شروع کرے، اللہ لے جائیں. اب الفاظ پہ ذرا غور فرمائیں گے. اللہ کی طرف سے کیا عجیب عجیب ترغیبی الفاظ. اللہ نے اس حدیث میں یوں فرمایا، میرے پاس نہ آیا. غور کرو الفاظ پر، میرے پاس نہ آیا. جس بندے کو میں نے جسمانی صحت دی اور رزق میں وسعت دی، یعنی حج کر سکتا ہے یا عمرہ کر سکتا ہے، میرے پاس نہیں آیا. وہاں آنے کو اللہ نے کس سے تعبیر کیا؟ میرے ہاں آنے کو. سبحان اللہ. وہ کوئی خاص مقام ہے جو وہاں جاوے تو اللہ کے ہاں جاوے. اللہ تو یہاں بھی موجود، یہاں نماز میں بھی بندہ اللہ کے ساتھ مناجات کرتا ہے، یہاں بھی مگر وہ تو کوئی خاص بات ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں میرے پاس نہ آیا تو میرے پاس. کیا کشش، کیا ترغیب، کیا اللہ کے ہاں سے محبت کی بات. اور سنے گا اللہ کی بات دیکھ، بندوں کے ساتھ اللہ کی محبت کتنی. اللہ چاہتے میرے پاس آئیں، اللہ فرماتے نہیں آیا محروم ہو جائے گا. میرے پاس نہیں آیا محروم ہو جائے گا. اللہ ہم کو اپنے ہاں وہاں لے آئے. وہاں جانا اللہ کے ہاں جانا، وہاں جانا اللہ کے ہاں جانا. پھر ایک حدیث ہے، یہ مکے کی بات تھی، اب مدینہ منورہ کی بات، گنبد خضرا کی بات، قبر اطہر کی بات. فرمائے من زار قبری بعد موتی کانا کمن زارنی فی حیاتی. جس نے میری قبر کی زیارت کی میری وفات کے بعد، وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کر لی. اپنی قبر کی زیارت کی ترغیب دی. بلکہ ایک جگہ میں یوں فرمائے من حج فلم یزرنی فقد جفانی. جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. جہاں محبت ہوتی ہے نا، کوئی کہتا ہے بھائی تم یہاں پر میرے علاقے میں آئے، مجھے اطلاع ہی نہیں کی، مجھے ملے نہیں، مجھے بلایا نہیں، بڑی زیادتی کی، اتنا میرا دل دکھی ہے کہ بس. سبحان اللہ. ادھر حج کے آنے کو اللہ فرماتے ہیں میرے پاس آنا، میرے پاس آنا. وہاں آپ کی قبر اطہر، اب گنبد خضرا کی زیارت کو فرمایا اس نے میری زیارت کر لی. حج کو آیا میرے پاس نہ آیا، میری زیارت، سبحان اللہ، میری زیارت نہ کی، یعنی میری قبر کی فقط جفانی. اللہ ہمیں طلب عطا فرماوے، اللہ تڑپ عطا فرماوے. پھر بندہ وہاں جاتا ہے، وہاں پر خوب جگہ جگہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، عبادت بھی خوب کرتا ہے، توبہ بھی خوب کرتا ہے، معافیاں بھی خوب مانگتا ہے. وہاں رہ کر آدمی اتنی عبادت کرتا ہے کہ یہاں اتنی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے. پھر ہر عبادت کی شان اونچی، ہر عبادت کی شان اونچی. حرم مسجد حرام میں ایک نیکی لاکھ نیکی بن گئی. عبادت بھی خوب ہوئے، اللہ اس کا ثواب بھی خوب عطا فرمائے. بیت اللہ کے آگے، ابھی تک تو بیت اللہ تک جانے نہیں دے رہے، باہر سے دیوار بنی ہوئی ہے. اللہ وہاں تک، وہ بھی اللہ دروازہ کھلوا دے تاکہ
ملتزم ایک جگہ ہوتی ہے جہاں بندہ چمٹتا ہے. میرے اللہ کے بھی نعمتوں کے کیا کہنے, ایک ایک چیز کی بات میں جاؤ بندہ حیران. ملتزم کا من ہوتا ہے چمٹنا. کیسے چمٹنا؟ دیکھو سینہ لگانا ہوتا ہے. بیت اللہ کے دروازے سے حجر اسود کی جگہ تک کی جگہ کو کہتے ہیں ملتزم. وہاں سے ایسے ہاتھ پکڑ کے کہنا نہیں, ہاتھ ایسے دعا کے لیے کھڑے ہو کر, وہ تو چیز پیچھے کی ہے نا. وہاں چمٹنا. چمٹنا کیا ہے؟ اپنے سینے کو بیت اللہ کے ساتھ لگا دے اور ہاتھ اوپر ایسے. سبحان اللہ. یہاں کسی کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہو تو سینے سے سینہ ملا لیا جاتا ہے. وہاں یوں میں نہیں کر رہا, اللہ کے گھر کے ساتھ سینہ. ترتیب اللہ نے ایسی بنا دی ہے نا, نعمت اللہ نے ایسی عطا فرما دی. وہ ملتزم. کہیں اور یہ نعمت ہے؟ خاص نعمتیں وہاں. ابھی فی الحال ملتزم کا معاملہ بند ہے, حتیم کا بھی بند ہے. اللہ یہ بھی کھلوا دے. میں دعا فرمایا کریں جانے والوں کے لیے کھل جائے, وہ عبادت کرے, ہمارا جی خوش ہوتا ہے. اللہ کی عبادت ہو تو اسے مزہ ہی آتا ہے نا. اب اللہ کے وہاں پر بندے پہنچ گئے, ہمارا جی خوش ہے. اللہ کی عبادت ہو رہی ہے, ہمارا دل خوش ہے. الحمدللہ. عجب عجب دعائیں, عجب گریہ اوزاری, عجب من لوگوں کی خوشی کا کیا عالم. مدینے میں پہنچے عجب عالم, مکے میں پہنچے وہاں عجب عالم. وہ انڈونیشیا کی خاتون مدینہ منورہ کے سے جہاز سے اتری, ایئرپورٹ پہ لوگ بسوں کی طرف, وہاں بسوں اندر بیٹھ کے پھر جانا ہوتا ہے, وہ وہاں, اور یہ وہاں ایئرپورٹ کے رن وے پر سیدھا اللہ کی حضور شکر میں سر بسجود ہو گئی. اللہ مدینے کی زمین میں جو پہنچا دیا, کیا اس کے مزے کی بات. رو رہی ہے اور مدینے کی زمین کو سب سے پہلے اپنے آنسوں سے اس نے تر کر دیا. اللہ ہمیں لے جائے. وہ مدینہ, وہ مکہ, وہ ایسی عجیب عجیب نعمتیں کہ کیا کہنا. جا کے وہاں ہو اتنا محسوس نہ ہو, جہاں جب واپس آئے تو عجب محسوسات ہوتی ہیں بندے کی. دعائیں بھی خوب. وہاں بندہ اسی لیے بھی جائے کہ اللہ کے حضور خوب معافیاں. جب آدمی حج کرے پوری توبہ کے ساتھ, اللہ سارے پہلے گناہ معاف فرما دیتے. ان الحج یہدم ما کان قبل, کیونکہ خوب توبہ کرتا ہے, خوب عبادتیں ہوتی ہیں. اللہ ہر طرح وہاں سمندر رحمت میں رکھتے ہیں, مگر وہاں جا کر کے سستی نہیں, کاہلی نہیں, غفلت نہیں, اپنا وقت اللہ کے گھر میں عبادت میں گزارنا ہے. پھر اللہ کے حضور میں وہاں توبہ کے لیے جانے کا انداز اس طرح ہو جیسے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, گھر حضرت کا بہت دور تھا, یعنی تھا. فرماتے ہیں ایک دن دوپہر کا وقت, سخت گرمی کا وقت تھا, میں اپنے گھر میں تھا تو مجھے ایک آدمی کی آواز سنائی دی. جو آدمی تلبیہ پڑھتا آ رہا تھا اور مسلسل تلبیہ میں تھا. میں تو آیت کا ترجمہ ہی نہ کر سکا, وقت بھی نہ بن سکے گا, کبھی اللہ توفیق دیں گے پھر کروں گا انشاءاللہ. اس میں بھی ایک تلبیہ کی بات تھی نا, تبھی یاد آیا. تو بھائی فرماتے ایک آدمی تلبیہ پڑھتا آ رہا تھا, عجب اس کی آواز میں دکھ تھا, غم تھا. دور سے آواز مجھے سنائی دی, میں گھر کے اندر تھا. وہ یوں کہہ رہا تھا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ میں حاضر ہوں, بار بار حاضر ہوں. عجب الفاظ اللہ نے اپنے گھر میں حاضری کے. میں آپ کو کیا بتلاؤں, حج اور عمرے کے کہنے ہی کیا. اگر حج کے ان تمام امور کے وقت ان چیزوں کا استحضار و برداشت سے اوپر ہو جائے, بندہ جا رہا ہے, احرام کیا باندھا, اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے, ابھی گھر بہت دور ہے, جانا اللہ کے پاس ہے. ابھی آپ نے حدیث سنی تھی,
جو میرے پاس نہیں آتا. تو کہتا ہے لبیک، پھر اللہم لبیک، پھر لبیک لا شریک لک لبیک، پھر 4 دفعہ ان الحمد والنعمتک، ان الحمد والنعمتک، حمد بھی آپ کے لیے، نعمت بھی آپ کے لیے، والملک لا شریک لک. لبیک ایک تنہا لبیک کا معنی طلباء سمجھتے ہیں، اس کا معنی ہے میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں. تنہا لبیک میں حاضری کا مفہوم ایک بار نہیں، کئی بار، بار بار حاضر ہوں میں. سبحان اللہ. ایک دفعہ کوئی آپ کو بولا جی آپ کہتے ہو حاضر، جی حاضر ہوں، یہ ایک دفعہ کا لفظ ہے، یہ ایک دفعہ، یوں نہیں. اللہ کے ہاں حاضری کی اللہ نے ایک لفظ میں حاضری کے کتنے مفہوم رکھ. ایک لبیک میں، پھر یہ ایک تلبیے میں 4 بار، پھر اس کے بعد مزید لبیک بالحج والعمرہ، پھر اور آ گیا لبیک. پھر یہ ایک بار نہیں، یہ تلبیہ بار بار پڑھنا ہوتا ہے. واہ میرے اللہ، تیرے ہاں حاضری کے لیے حاضر ہونے والا بندہ اپنی حاضری کی صدائیں کیسی لگاتا ہے، آپ اس کی حاضری کی صدائیں کیسی بناتی ہیں. اللہ نہ بناتے ہم لبیک کہتے؟ ہاں ہم تو نہ کہتے، بس ویسے ہی چلے جاتے. عموماً ابھی لوگ چپ چاپ ہوتے ہیں، کوئی خاص تلبیہ نہیں پڑھتے، توجہ ہی خاص نہیں ہوتی. اللہ لے جائے تو اونچا، کوئی پڑھے نہ پڑھے تو پڑھ. کیسے پڑھو گے؟ لبیک پڑھو نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ کے حضور حاضری کے کیا عجب، کیا محبت والے کلمات. تو بات سے بات چلی تو ایک آدمی کی صدا سنی، کوئی دور سے تلبیہ پڑھتا ہوا آ رہا تھا. فرماتے ہیں میں گھر کے دروازے پر پہنچا، دیکھوں تو کون ہے، کیونکہ عرب کا علاقہ ہو یا کوئی بھی، اس زمانے میں لوگ اونٹوں پر بھی سفر کریں تو اونٹوں پر کوئی اوپر نہیں ہوتا تھا، کوئی چیز عموماً نہیں ہوتی تھی. آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اونٹ پہ فرمایا، خود بھی اونٹ پہ سوار، سامان بھی اونٹ پہ. ورنہ ترتیب عموماً یہ ہوتی ہے کہ سامان کے لیے سواری اور ہو تاکہ بیٹھنے میں تکلیف نہ ہو، مگر آپ کی یہ سواری آپ کے سامان کی سواری بھی تھی. آپ کے حج میں تواضع کی بات تھی. جو اونٹ کے اوپر کپڑا ڈالا تھا بہت ہی کم قیمت، جس کے اوپر کجاوا باندھا، پھر آپ بیٹھے اونٹ کے اوپر. آپ کے لیے بیٹھنے کے لیے آپ چاہتے تو انتظام ایسا بھی ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے، ایک چیز بندہ آرام سے اس میں لیٹ بھی سکتا ہے، 4 زانوں بھی بیٹھ سکتا ہے. یہ اونٹوں کے اوپر ایک چیز ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر بھی کپڑا لگا کر کے سایہ. مگر آپ نے ایسا نہیں فرمایا. اونٹ پہ بیٹھے اور کوئی آپ کے لیے بیٹھنے کی سہولت اپنے نہیں بنائی، اوپر کوئی سائبان نہیں تھا. اتوار سے چلے، اتوار کو پہنچے. پورے 8 دن کا یہ اونٹوں کا سفر تھا، درمیان میں پڑاؤ تو ہوتے رہے، مگر اس عالم میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا. آج تو ذرا مشکل ہو تو سارے لوگ ناراض، پوچھتے ہیں سہولتیں ساری ہیں، اونچ نیچ ہو گئی جی، روٹی کم مل گئی، چیخو پکار. حج تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسا تھا. تو بھائی وہ مالک بن دینار فرماتے ہیں دوپہر کا وقت میں نے کہا دیکھوں تو اسی کون ہے جس کو اتنی پریشانی ہے. ابھی حج کے وقت کو بھی بہت دیر ہے، کوئی ذوالحج کا مہینہ بھی شروع نہیں ہوا ہے. فرماتے ہیں گھر کے دروازے پر پہنچا تو جو تلبیہ پڑھنے والا تھا، جب میں نے اس کو دیکھا تو سناٹے میں آ گیا، وجود کے بال تک کھڑے ہو گئے. وہ ایک آدمی تھا، پاؤں سے معذور تھا، اونٹ پہ سوار نہیں تھا، ایسے پاؤں کو گھسیٹتا ہوا ہاتھ کے سہارے پر
احرام باندھے ہوئے چل رہا تھا گرم ترین زمین پہ، گرم ترین دھوپ کے اندر اپنی معذور ٹانگوں کو ہاتھوں کے سہارے گھسیٹتا ہوا پسینے میں شرابور پھر ہم سے پڑتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ فرماتے ہیں گرمی اتنی تھی مجھے تو ہمت نہ ہوئی کہ آگے چل کر اس تک پہنچوں، اس کا انتظار کرتا رہا، گھر کے دروازے کے آگے پہنچوں، گھر میں رہنے کے لیے انتظام کروں، سواری کا بھی انتظام کر کے بھیجوں گا۔ جب وہ سامنے آئے میں نے ان کو کہا عبد اللہ اتنی بھی کیا پریشانی، اتنی دھوپ میں چلنے کی کیا بات، اس طرح جانا ضروری تھا، صبح و شام کے ٹھنڈے وقت میں آپ آتے جاتے، آپ یہاں میرے پاس تشریف لائیں، گھر میں آرام کریں، کھانا پینا، سواری کا انتظام کروں گا، آپ اس پہ چلیں۔ وہ آدمی نے اس نے سنا بڑا دکھی ہو گیا، مجھے کہتا ہے عبد اللہ مالک بن دینار ولی اللہ ہیں، مجھے کہتا ہے عبد اللہ ایک بات تو بتلاؤ، ایک ہو غلام، اس کا مالک اس پر ناراض ہو، اس کا آقا اس پر ناراض ہو، اور وہ اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے نکلا ہو، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے نکلا ہو، مالک بھی ایسا ناراض تو ہر چیز ختم، ہر چیز تباہ، ہر چیز برباد، تو پھر کیا اس آدمی کو آرام کرنا چاہیے، دوپہر کو کہیں راحت کے لیے آرام کرنا چاہیے، یا اسے اپنے مالک کے حضور پہنچ کر معافی مانگنی چاہیے؟ اس نے کچھ اتنے دکھ سے اپنے مالک اپنے رب العالمین کی محبت میں کچھ ایسے انداز میں بات کی میری زبان سے تو ایک لفظ تک نہ نکلا، اس نے انداز کچھ ایسا کہا، میں چپ ہو گیا، وہ آگے چل پڑے، پھر وہی صدا تھی، وہی غم بھری بات، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک۔ اس کی لبیک کے کیا کہنے، جو اللہ کی محبت و عشق میں جا رہا تھا۔ دن گزر گئے، جب وہ حج کا زمانہ آیا میں بھی اپنے علاقے سے فرماتے حج پہ کیا، حج کرتے کرتے 10ویں کے دن میں نے جمرۃ العقبہ کی رمش کی، رمش کر کے باہر نکلا تو دیکھا ایک جگہ پر لوگ جمع ہیں، میں نے کہا خیر ہو کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے حلقہ بنا رکھا تھا اور وہاں ایک آدمی بیٹھا، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ لوگ ہیں کیا ہیں، میں نے دیکھا یہ وہی معذور تھا، احرام ابھی تک بندھا ہوا ہے، ابھی احرام کے چھوڑنے میں بھی دیر تھی نا، وہاں پر وہ بیٹھا ہے، آخر پہنچ گیا تھا، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا میں مصروف ہے۔ آپ کو پتا چلا مالک کو منانا کیسے ہوتا ہے؟ ہاں آدمی ہم نے کتنے گناہ کی، ہم اللہ کے کتنے مجرم ہیں، اللہ کے حضور جب معافی مانگتے ہیں تو ہمارا انداز کیسا ہوتا ہے؟ کبھی ایسا بھی محسوس کیا اللہ مجرم ہوں آپ کے حضور پیش ہوں، کوئی عاجزی، کوئی تضرع، کوئی لجاجت بھی ہم پیدا کرتے ہیں؟ یہاں بھی معافیاں مانگیں، اللہ وہاں لے جائے، وہاں بھی خوب جی بھر کے معافیاں مانگیں، رو رو کے معافیاں مانگے، اللہ کے گھر کو چمٹ کر کے معافیاں مانگے۔ عرفہ اور مزدلفہ تو دعاؤں کے ہی مقامات ہیں، تو وہ ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ آپ کا حکم ہوا، میں نے اس پر لمبی دعا تھی، اللہ آپ نے حکم فرمایا حج کا، میں حاضر ہوا، آپ نے حکم فرمایا بیت اللہ کا طواف کر، میں نے طواف کیا، آپ نے کہا صفا مروہ کی سعی کر، وہ بھی میں نے کی، انہی معذور ٹانگوں کے ساتھ، کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کے ہاں سوار نہیں ہوا، مالک کسی طرح اس معذور کی اس حالت کو دیکھ کر رحم ہی فرما لے بھی، صرف ایک بات تھی بخش دے۔ کتنے اونچے مقام والا آدمی، اللہ آپ نے حکم فرمایا کہ آپ عرفہ آئیں، میں کل عرفہ بھی ہو آیا، آپ نے حکم فرمایا
رات مزدلفہ میں گزاریں، وہ بھی میں گزار آیا. آپ نے حکم فرمایا آج یہاں جمرہ کی رمج کروں، وہ بھی کر آیا. اب آپ کا حکم ہے میں جانور قربان کروں. اللہ، میں تو اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں کہ میں جانور قربان کروں. اپنی ذات کا میں مالک ہوں، آپ میری جان ہی قبول فرما لیں. اس نے کچھ اتنے دکھ سے کہا، یوں لگا جگر پھٹ گیا. دل نے جواب دیا، یوں ہی کہا اللہ میں اپنی جان کی قربانی دیتا ہوں، میری قربانی قبول فرما. بس یہ اس کے الفاظ تھے. ایسے زمین پر گرتے چلے گئے، اپنی جان اپنے محبوب پہ قربان کر دی. محبت ایسی. وہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ حج پہ قافلے والے، ایک آدمی تھے بڑے خوش مزاج. حضرت زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ نے قصہ ذکر کیا ہے. اس نے اپنی اللہ کی حضور محبت والی حالت کو نا خوش مزاجی میں چھپایا ہوا تھا. آیا لیکن جب یہاں مسجد حرام کے دروازے پر پہنچا، ایسے بیت اللہ پہ نظر پڑی. بیت اللہ ہے بھائی. ایسے نظر پڑی، آنکھیں جھپکانا بھول گیا. کوئی اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی، ایسی محبت کی، فدائیت کی، وہیں کھڑے کھڑے گرا اور جان اپنے محبوب کے اوپر قربان کر دی. اتنی محبت، وہ پہلے سے محبت بھرا تھا، مگر اپنی حالت کو پہلے ظاہر نہیں ہونے دے، برداشت نہیں ہوتا تھا اس سے پہلے بھی، مگر یہاں پر تو عالم ہی اور تھا. ایسے عشق و محبت والے بھائی کوئی ہوتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.